نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات اکرامی، گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کا بیان ہوا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک رہے، اور آپ کو لے کر مکہ معظمہ آئیں اور پھر درخواست کی کہ آپ مجھے مزید خدمت کے لیے دیں، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبد المطلب اور آپ کے خاندان والے اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس مزید ان کے پاس رہیں۔ تو جب یہ لے کر واپس دوسری مرتبہ گئیں تو 3-4 ماہ ابھی گزرے تھے کہ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنے آپ بڑھتے تھے، جیسے گروتھ ہوتی ہے بچوں کی، جتنا دوسرے بچے ایک ہفتے یا مہینے میں بڑھتے ہیں، اور ایک مہینے میں ایسا کہ جیسے 1 سال میں دوسرے بچے۔ تو آپ کی عمر جب 2 سال کی تھی تو ظاہر بات ہے آپ باقی بچوں سے کافی زیادہ توانا تھے۔ تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ، جو ان کے رضاعی بھائی تھے، ان کے ساتھ بکریوں کے ساتھ باہر گئے، اور بچوں کو ویسے بھی شوق ہوتا ہے باہر جانے کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ 2 آدمی جن کا سفید لباس تھا یہ آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا، اور پہلو کے بال لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چا کیا۔ اور پھر جب یہ منظر دیکھا ان کے بھائی نے تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے آئے، تو بھاگے آ رہے، اور آ کر اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو جا کر یہ سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی پریشانی کے عالم میں آپ دوڑی، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ کچھ بدلا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 آدمی آئے تھے، اس طرح انہوں نے مجھے زمین پر لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، اور پھر دوبارہ اس کو سی کر وہ چلے گئے۔ اور یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور میرا دل نکالا اور اس کو چیرا، تو اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا تھا جو الگ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ھذا حظ من الشیطان، یہ جو شیطان کا حصہ ہے نا، ہم نے اس کو آپ سے الگ کر دیا ہے۔ یاد رکھ لیں، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ روتا کیوں ہے؟ اس کے بچے کے زندہ ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ چیخ مارے، وہ روئے۔ یہ روتا کیوں ہے؟ اصل میں رونے کا ایک سبب ہے۔ انسان کے دل پر 2، اس کا ایک دائیں جانب ہے یا ایک اس کی بائیں جانب ہے۔ دائیں جانب یہ فرشتے کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک ٹھکانہ ہے جہاں پر فرشتہ رہتا ہے، اور بائیں جانب شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ تو انسان میں خیر اور شر یہ دونوں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فرشتہ ٹھوکر مارتا ہے اس شیطان کو، بھائی بھاگ ادھر سے، تو اس کو جب وہ لگتی ہے نا تو اس وجہ سے یہ بچہ روتا ہے۔ اصل میں یہ خیر اور شر کی جو جنگ ہے یہ روز اول سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کے اندر ہر انسان میں یہ موجود ہوتی ہے۔ یس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو آپ کا جدا کر دیا گیا تھا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں بھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور بھی قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے جو اس کو خیر اس کے کان میں ڈالتا رہتا ہے، نیکی کی باتیں بتاتا رہتا ہے، اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو شر اس کے کان میں ڈالتا رہتا ہے اور برائی کی باتیں بتاتا رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہے، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ روز اول سے اس کو اللہ کر دیا گیا تھا، اور پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا معاملہ تم سب سے جدا ہے۔ فرمایا جو میرا شیطان ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، جو تمہارا شیطان ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ باقی سب انسانوں کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہی ہوتا ہے، لیکن جو میرے ساتھ شیطان ہے نا وہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نیچرلی بات ہے، یہ فطری بات تھی کہ آپ گھبرائیں۔ آپ نے کہا شاید یہ کوئی اسیب ہے یا کوئی سایہ ہے، جیسے مائیں سوچتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں۔ تو اس قسم کی جب ان کے والد نے کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ پہلے سے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے ہمیں چاہیے کہ انہیں ان کے والدہ کے پاس واپس لے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ آپ کے پاس واپس مکہ معظمہ لے آئیں، اور آ کر جب انہوں نے پوچھا بھئی ابھی تو آپ نے جس کو کہتے ہیں ترلے منتیں کر کے لے کر گئے تھے اور بڑی منت سماجت کے ساتھ لے گئے، اور ابھی 3-4 مہینے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئیں، تو وجہ تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ صورتحال سے آگاہ نہ کیا جائے، واقعہ بیان نہ کیا جائے، لیکن بہرحال جب بہت اصرار ہوا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ان پر کوئی سایہ وغیرہ یا اسیب یا اس قسم کا کوئی بیرونی کسی روحانی قوت کا معاملہ ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تم سوچتے ہو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک عظیم ترین ہستی ہیں، اور ان کا ذکر زمین و آسمان پر بہت بلند ہوگا۔ ان پر جس قسم کے تمہارے خیالات ہیں یہ وہ خیالات درست نہیں ہیں۔ بہرحال آپ کو لے لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں آگے اور پرورش ہوئی آپ کی والدہ نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 6 برس، آپ کی والدہ ماجدہ اپنے میکہ جس کو کہتے ہیں نا جی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال خاندان جو مدینہ منورہ میں تھے، اور حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر بھی وہاں مدینہ منورہ میں تھی۔ تو یہ دونوں کے یعنی یہ ایک تو اپنے ننیحال سے ملانے کے لیے، اور دوسرا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی نیت سے آپ مدینہ طیبہ گئے، اور آپ کی جو لونڈی تھیں ام ایمن وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 1 مہینے تک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا مدینہ منورہ میں۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا، واپس تشریف لا رہی تھیں، تو مقام ابواہ وہاں جب پہنچی تو آپ بیمار ہو گئیں، اور آپ کا انتقال وہاں ہی ہو گیا۔ تو اس جگہ پر آج آپ کی قبر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، جو کچھ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر قہر نازل فرمائے۔ حالانکہ آپ یہ تو نہیں تھا جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، بہرحال آپ وہاں پر مدفون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر کے لیے جب آپ نے اللہ سے اجازت چاہی تو پھر آپ روئے بھی تھے، اور آپ نے اللہ رب العزت نے پھر یہ احادیث میں سارے معاملات ہیں آپ کی قبر کے معاملات میں۔ تو پھر حضرت ام ایمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے، ان کو وہاں دفن کیا گیا،
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے اور اب آپ کی پرورش کرنے لگے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب 2 سال تک آپ نے پرورش کی کہ آپ پر بھی امر ربی واقع ہوا، اور 8 برس کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا ہے نا، یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک یہ جو ابھی آپ نے سنا، اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس کے تھے تو اس وقت، تاکہ اب آگے چونکہ بلوغت کا معاملہ ہے تو بلوغت سے پہلے جو معاملات ہیں وہ تمام جو بالغ بچے کرتے ہیں ان سے محفوظ ہو جائیں، اور علم و حکمت آپ کے سینے میں بھر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب وحی کا پہلی مرتبہ نزول ہوا تو چونکہ یہ اللہ پاک نے فرمایا پہاڑ پر بھی اگر وحی نازل ہو جاتی نا تو پہاڑوں، دنیا کے سب سے بلند پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر سکتے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب اتنی بڑی ہیوی چیز کا اترنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، تو ظاہر بات ہے پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ طاقت بھی پیدا فرمائے۔ تو وہ ایسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر فرمایا، سینہ کھولا گیا اور دل مبارک میں وہ قوت اور علم و حکمت بھری گئی کہ اب جو وحی کا نزول ہونے لگا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر سکے۔ اندازہ لگائے اس کے وزن کا، انتہائی سردیوں کے دن، انتہا درجے کی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے نا، تو اس کے وزن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے کہ کتنا وزن تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے گود میں تھا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ فرمایا میں نے اتنا وزن تھا وحی کا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ 7 زمین آ کر مجھ پر رکھ دی گئی۔ اب پوری زمین کا کتنا وزن ہے جی! حالانکہ وحی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر نازل نہیں ہو رہی تھی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو نا اس پہلو پر تھا، تو اس پر اتنا وزن محسوس ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے کہا یہ 7 زمینیں مجھ پر رکھ دی گئی ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ ذمہ داری، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آسمانوں سے کہا کہ میں اس کو اٹھا لو گے۔ کتنا بڑا ہے آسمان جی! آسمان نے کہا یہ وزن میں نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے زمین سے کہا اس وزن کو اٹھا لو گے، زمین نے بھی معذرت کر لی، میں اس وزن کو نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑوں سے کہا گیا کہ تم سارے مل کر اس وزن کو اٹھا لو گے، تو پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی، یہ ہم سے زیادہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سینہ تھا کہ جس نے قبول کر لیا، یعنی 7 آسمان، 7 زمینیں بھی، اور یہ کائنات کے پہاڑ بھی جس وزن کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اس وزن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اس ذمہ داری کو۔ تو اس کے لیے تیاری تھی نا۔ تو تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انشراح صدر، آپ کا سینہ کھولا گیا وحی کے نزول سے پہلے، اور اس میں وہ قوتیں خدا تعالی نے رکھیں کہ جس قوت کے سامنے 7 آسمان بھی بے بس ہیں اور 7 زمین بھی بے بس ہیں اور پہاڑ بھی بس ہیں۔ پہاڑوں میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اس چیز کو برداشت کر سکتے۔ قرآن پاک نے خود بیان کیا کئی مقامات پر اس مسئلے کو۔ چوتھی مرتبہ
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آپ تشریف لے گئے کہ ساری کائنات کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، یہ جو سورج ہے نا جی، یہی زمین سے کوئی 13 لاکھ مرتبہ بڑا ہے، یعنی 13 لاکھ تقریباً زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ سورج تو آپ اندازہ لگا، آپ جب ہم دیکھتے ہیں تو آسمان کے مقابلے میں سورج کتنا چھوٹا نظر آتا ہے، یعنی پورے آسمان کے باقی مخلوق کو دیکھیں، اور یہ جو گلیکسی ہے نا، یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں جو اس کا علاوہ جو ہمیں، تو وہ یہ کائنات، یہ سورج، یہ جو جس میں ہم رہتے ہیں نا، یہ سولر سسٹم جس کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈٹ کی طرح ہے، یہ باقی کائنات اس سے کہیں بڑی ہے۔ ایک ایک ایسا ستارہ ہے کہ جتنے یہ سورج ہیں ایسے 100 سورج اس میں آ جاتے ہیں۔ کائنات میں اتنی اتنی بڑی اللہ رب العزت کے باقی مخلوق ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد عرش الہی ہے، لوح محفوظ ہے، قلم ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی زیارت اور جس کی سیر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کروائی۔ کیوں؟ آپ سب کے نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی تو نہیں ہیں نا، آپ زمین کے بھی نبی ہیں اور زمین کی ساری مخلوق کے نبی ہیں، سمندر کے نبی ہیں اور سمندر کے ساری مخلوق کے نبی ہیں، آسمان کے نبی ہیں اور آسمان کے ساری مخلوق کے نبی ہیں، اور جو آسمانوں سے آگے مخلوق ہے، یاد رکھ لیں کائنات میں سب سے بڑی چیز عرش الہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی بھی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی آپ نبی نہیں، اور کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ سے زیادہ عظمت والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس لیے اندازہ لگایا نا کہ جب اتنے کچھ آپ کو عطا کرنا تھا تو پھر اس کے لیے پریپریشن کی تو ضرورت تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے معراج پر لے جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار بھی کیا آپ کے سینے مبارک کو، کہ آپ یہ اللہ کی ان قدرتوں کو، جو شہکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شہکار ہیں، ان کو جب دیکھیں تو آپ کا سینہ اس کے لیے تیار بھی ہو۔ یہ ساری قوتیں آپ میں رکھی گئی۔ تو 4 مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، سارے بوجھ ہم نے آپ سے اتار دیے۔ ہر وزن اٹھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے۔ آپ کی عظمت صرف خدا ہی جانتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عظمت کو کوئی سمجھ سکے۔ اب جب حضرت عبد المطلب آپ کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سگے تھے، حضرت عبد المطلب نے کوئی تقریباً 5 یا 4 نکاح فرمائے ہیں، ان نکاحوں سے آپ کی تقریباً ساری اولاد 16 ہیں۔ یہ آپ کے جو سگے چاچا نا، ایک باپ اور ایک ماں، وہ حضرت ابو طالب ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے ہیں، ان میں ان کی جو ہے نا نبی وسلم کے چچا مبارک ہیں یہ، اور نبی وسلم کو ان سے پیار بھی بہت تھا، لیکن یہ سگے چچا نہیں ہے۔ ان کا والد عبد المطلب تو تھے لیکن والدہ ان کے الگ الگ ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب، آپ کی والدہ اور حضرت عبداللہ کی والدہ یہ ایک ہی بطن سے ہیں، ایک ہی شکم سے ہیں، یعنی باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے۔ تو اس لیے حضرت عبد المطلب نے وفات سے پہلے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی پرورش میں دے دیا کہ آپ نے میرے بعد ان کا دیکھ بھال کرنی، ان کی پرورش کرنی ہے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 8 برس تھی۔ حضرت ابو طالب نے اگرچہ اہل سنت و جماعت میں 2 رائے ہیں، لیکن معتبر ترین رائے یہی ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ قرآن پاک کی آیات، احادیث صحیحہ وہ اسی بات پر شاہد ہیں کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اگرچہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بے پناہ کی ہے، اور اس خدمت کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ ہاں آپ کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں ابھی دیکھوں حضرت ابو طالب کہہ رہا ہوں نا، ہم ابو لہب کو حالانکہ وہ بھی چچا تھے، ان کو حضرت ابو طالب نہیں کہتے، نہیں نا کہتے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی کہ آپ کو اپنی ذات پر بھی مقدم رکھا اور اپنی اولاد پر بھی مقدم رکھا، بڑی خدمت کی ہے، بڑا پیار، بڑی محبت، انتہائی شفقت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب مالی طور پر بڑے کمزور تھے، بہرحال آپ کی بے پناہ محبت، بے پناہ آپ کے ساتھ شفقت کرتے، محبت کرتے، تو ہوا یوں کہ عرب میں قحط پڑ گیا، بڑا مسئلہ بن گیا جی، پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے فصلیں بھی نہیں ہیں، باغات بھی نہیں ہیں، جانور متاثر ہو رہے ہیں، انسان متاثر ہو رہے ہیں، باقی چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی کہ ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تو جب ادھر ادھر سے باتیں کی تو کسی نے کہا کہ چلو ہم لات و عزیٰ کے پاس جاتے ہیں، ادھر جا کر دعا مانگتے ہیں۔ کسی نے کہا جناب فلاں بت کے پاس جا کر دعا مانگتے ہیں۔ تو کسی نے بھائی ہمیں ادھر ادھر جانے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقیات میں سے ابو طالب جو موجود ہیں تو ان کے پاس چلیں، ان سے کہیں۔ تو جب یہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور کعبہ معظمہ میں آ کر حضرت ابو طالب نے خود دعا نہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی چونکہ 8 برس میں ابو طالب نہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، تو ابھی ظاہر بات ہے 9-10 برس آپ کی عمر ہوگی۔ تو جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے نا، تو وہ جو مہینوں سے بارش بند تھی، پورے عرب میں قحط زدہ تھا، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو کالی گٹائیں امٹ کر آ گئی اور ہر طرف سے بادل برسنے شروع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں پیش خیمہ تھیں اس بات کا کہ اہل مکہ دیکھ لیں، نا اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے جو ہے نا وہ بندوں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس کلام کو سننے کے لیے عقل بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے۔ بھائی یہ سامنے نظر آ رہا تھا، یہ اہل مکہ کے سامنے واقع ہوا ہے کہ اگرچہ وہ عمر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ابو طالب بڑے تھے، مگر حضرت ابو طالب نے خود دعا نہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا فوراً بارش برسنی شروع ہو گئی، اور اتنی برسی کہ پورا عرب ہرا بھرا ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ یاد رکھ لیں، یہ مشیت الہی ہوتی ہے، امر ربی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمانا چاہے اس کو فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔
نہ دینا چاہے تو جن لوگوں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی نا وہ بھی نہیں مانے. اندازہ لگا لے نا، یہ چیزیں تو والے مکہ نے اپنا بلکہ خود ابو طالب نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی یہ معاملات. اگر کسی کے ایمان کے دولت ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمام چیزیں کے باوجود انسان اس نعمت سے محروم رہتا ہے. حتیٰ کہ جب یہ بڑے ہوئے نا، اور بڑے جناب ابو طالب بھی بڑے، اور کفار نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ مخالفت شروع کر دی، تو اس واقعہ کا ذکر حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے، اور یہ عرب میں مشہور واقعہ تھا. یہ ان کی آنکھوں کا دیکھی ہوئی چیز تھی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو بارش آ گئی. تو یہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے ایک بڑی واضح نشانی تھی نا. اہل مکہ بار یاد میں پھر یاد کرتا ہوں، ایمان اسی نصیب ہوتا ہے جس کے مقدر میں چیز ہوتی ہے. نجاشی بادشاہ دور دراز حبشہ میں تھا، اسے ایمان نصیب ہو گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیدائش سے لے کر بعثت تک اور بعثت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات دیکھے ہوئے تھے، خود آپ کے خاندان کے لوگ بھی نہیں مانے. ابو لہب آپ کا چچا ہی تھا نا، یہ چیزیں تو اس کے سامنے دن رات ہو رہی تھی نا. کتنے ابا کے خاندان کے لوگ تھے، کتنے قریش کے لوگ تھے. ابو جہل بھی تو وہیں تھا نا. اہل مکہ کی ایک بڑی تعداد وہیں تھی نا. کتنے لوگ مسلمان ہوئے. یاد رکھ لیں، ایمان اسے ہی نصیب ہوتا ہے جس پر خدا تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. اللہ پاک ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و الفت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الصلاۃ